درود شریف پڑھنے کے بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو لاتعداد نعمتوں سے نوازے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، جس میں درود پاک کی انگنت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا جس نے درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دین و دنیا کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کے نزدیک درود شریف پڑھا تو اسے میں نے خود سنا، اور جو دور سے پڑھے گا تو فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے غربت اور بیماری سے نجات ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ تم میں سے جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، 30 حاجات اس دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کا قیامت کے دن میں شفیع ہوں گا۔ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے ہر چیز، چرند و پرند اور شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ جسے تنگی یا غربت آئے اسے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن نے مجھ پر پورے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف بھیجا، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، اور وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس دن اس سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا تو 3 اشخاص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو میری امت کے کسی شخص کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا جو مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ اس سے دودھ آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا تم نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھا کر، پھر مانگا کر۔ اور پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو دعا مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے
ہے۔ جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ اسے صدقہ کر سکے، یعنی بہت غریب ہو، تو وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، یہی اس کا صدقہ ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں، دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے تیرے معاملات کے لیے ہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود شریف پڑھنے کا عادی ہے، میں اسے اس کے چہرے، نام، ولدیت سمیت پہچانتا ہوں، کیونکہ اس کا درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک اس کے منہ سے نکلتے ہی تیزی سے پرواز کر جاتا ہے، پھر نہ کوئی خشکی، نہ سمندر، نہ مشرق، نہ مغرب اس کے آڑے آتے ہیں۔ وہ سیدھا عرش پر پہنچ کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جو اس نے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے، جو آپ کے سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے کائنات کی ہر شے اس بندے پر واپس درود بھیجتی ہے، اور اس درود پاک سے جو اس بندے نے پڑھا ہے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں، ہر پر میں 70,000 گردنیں ہوتی ہے، ہر گردن پر 70 میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کا اجر ہے۔ زیادہ پڑھنے کا اجر کا تصور آپ خود فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے باطن کی طہارت ہے، اور جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور اس حالت میں اٹھ کر چلی جائے کہ انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، تو وہ یوں اٹھے جیسے وہ بدبودار مردار کھا کر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا درود کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے، اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان فرمائے کہ جو حج کر کے جہاد کو جائے وہ ایک جہاد کا ثواب 400 حج کے برابر پائے گا۔ وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی اس بات کو
سن کر مایوس اور دل شکستہ ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا اور وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے وہ ہلاک ہو گیا۔ جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ میں آمین کہوں، میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جس شخص نے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہ کر سکے اور وہ اس حال میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا گیا، ہلاک ہو گیا۔ جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ میں آمین کہوں تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو گیا۔ جبرائیل نے مجھے اس بات پر حکم دیا کہ میں آمین کہوں تو میں نے آمین کہا۔ ہمیں چاہیے کہ درود شریف کو روزانہ کم از کم 100 بار پڑھیں۔ ہم صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور شفاعت نصیب ہوگی۔